بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ہے بیرسٹر محمد شاہروز اقبال۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ایکسپلین کریں گے جو ہم نے پریویسلی ویڈیو میں ایکسپلین کیا، انوویٹر فاؤنڈر ویزا جو کہ بزنس ویزا ہے یو کے کا۔ اس کے لیے بزنس آئیڈیاز کس طرح کے چاہیے، کیونکہ دیکھیں یہ ایک ایسا ویزا ہے جس میں ایک گولڈن اپرچونٹی ہے کہ آپ وداؤٹ شوئنگ اینی ہیوج فنڈس آپ صرف اپنے ایک بزنس آئیڈیا کی بیس پہ یو کے کا بزنس ویزا obtain کر سکتے ہیں، اور اس میں کسی قسم کی آپ کو انویسٹمنٹ شو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، فنڈس شو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں آپ کو چند آئیڈیاز ایکسپلین کر دیتا ہوں جو کہ ایک انوویٹیو بھی ہو، اسکیلیبل بھی ہو اور آپ کا پروفیٹیبل بھی ہو، امپلیمنٹیبل بھی ہو۔ انوویٹیو سے مراد یہ ہے کہ اوریجنل ہو، اسکیلیبل سے مراد یہ ہے کہ وہاں جاب کریشنز کریں، اور امپلیمنٹیبل سے مراد یہ ہے کہ بینیفیشلز بھی ہو وہاں، یعنی کہ وہاں کے لوگوں کو فائدہ پہنچائے، وہاں کا جو لائف سٹائل ہے لوگوں کا اس کو امپروو کرے۔ چند بزنس آئیڈیاز میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اچھا، اس کو میں نے کیٹیگرائز کیا ہے چار یعنی کہ بزنس کیٹیگریز میں۔ سب سے پہلے بزنس آ جاتے ہیں جو کریٹیو بزنس ہوتے ہیں۔ کریٹیو بزنس میں فرض کریں آپ آرٹس کا کام کرتے ہیں، آپ پینٹنگس بناتے ہیں، پینٹنگس سیل کرتے ہیں، یا آپ پینٹنگس کے کیسے پینٹر ایک بنتے ہیں اس کے لیسنس پرووائڈ کرتے ہیں، تو آپ یہ بزنس آئیڈیا جو ہے آپ بزنس پلان بنا کے تو آپ اس کو انڈورس کروا کے آپ اس ویزا کو obtain کر سکتے ہیں۔ اب اسی طرح کے میں آپ کو چند آئیڈیاز دیتا ہوں اسی چیز میں۔ پہلے آ جاتے ہیں کریٹیو بزنسز میں۔ کریٹیو بزنس میں نے جیسے آرٹس کی بات کی، اسی طرح فرض کریں آپ میوزیشین ہیں، آپ سانگس رائٹ کرتے ہیں، سانگس کو پروڈیوس کرتے ہیں، یا آپ کانسرٹس کرواتے ہیں، یا آپ میوزک کی ریکارڈنگ کرتے ہیں، یعنی کہ آپ میوزک سے ریلیٹڈ فیلڈ میں میوزک کی سروسز پرووائڈ کرتے ہیں۔ ایک پھر لٹریچر میں آ جاتے ہیں۔ لٹریچر میں فرض کریں آپ بکس لکھتے ہیں، یا آپ میگزینس لکھتے ہیں، یا آپ کوئی کسی بلاگس کے لیے رائٹنگ کرتے ہیں، یا پروفیشنل نیوز پیپر کے رائٹر ہیں آپ، تو بھی آپ اپنے بزنس کو امپروو کر سکتے ہیں۔ بزنس پلان کو آپ لے کے یو کے میں امپلیمنٹ کر سکتے ہیں کہ ہم وہاں آ کے اس طریقے سے اس بزنس پلان کو ایکسپینڈ کریں گے، ٹھیک ہے جی۔ پھر آ جاتے ہیں فلم میکنگ پہ۔ فلم میکنگ میں اگر آپ کوئی ڈاکومنٹریز بناتے ہیں، فلمز پروڈیوس کرتے ہیں، یا آپ کوئی ٹی وی شوز کریٹ کرتے ہیں، آپ اس چیز کو یو کے میں لے کے جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے آ جاتے ہیں فیشن میں۔ اب فیشن میں وہ چیز اس چیز کو وہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کو ریپلیس کیا جائے جو آلریڈی ایگزسٹنگ فیشن انڈسٹری ہے۔ وہ چاہ رہے ہیں فیشن ہو، کاسمیٹکس جو ہیں وہ آرگینک ہوں، جو کلوتھنگ ہے وہ سسٹینیبل ہو، یا ریسائکلیبل ہو، یا جس کا کاربن ایمیشن پہ ایفیکٹ جو ہے وہ کم ہو، یعنی کہ وہ چیز ایسی چاہ رہے ہیں کہ جس کے ان کا انوائرمنٹ بھی امپروو ہو اور ان کا لیونگ اسٹینڈرڈ بھی امپروو ہو، ٹھیک ہے جی۔ آپ آ جاتے ہیں ڈیزائن پہ۔ آپ ڈیزائن میں فرض کریں آپ کوئی اس طرح کی بلڈنگز ڈیزائن کر سکتے ہیں، یا کوئی فرنیچر ڈیزائن کر سکتے ہیں جو انوائرمنٹل فرینڈلی ہوگا، یا ایکو فرینڈلی ہوگا، جو اکنامیکل ہوگا، اور مور افورڈیبل اور اپروچیبل ہوگا لوگوں کے لیے۔ اس چیز کو آپ لے کے جا سکتے ہیں یو کے میں۔ آپ فوٹو شوٹس کا کام کرتے ہیں، فرض کریں آپ یہاں فوٹو شوٹ کا کام کرتے ہیں، فوٹو شوٹس پروڈیوس کرتے ہیں، یا فوٹو شوٹ میں لیسنس دیتے ہیں بچوں کو، یا اس چیز کو بھی آپ یو کے میں لے کے جا سکتے ہیں، اور اس کا آپ بزنس پلان انڈورس کروا سکتے ہیں انڈورسنگ باڈی سے۔ پھر آ جاتے ہیں پرفارمنگ آرٹس میں۔ پرفارمنگ آرٹس میں ہوتا ہے کہ آپ ڈانس کلاسز دے رہے ہیں، یا آپ بچوں کو لائیو پرفارمنس کرنا سکھا رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ یا پھر آپ جیسے ٹیڈ ٹاک ہوتی ہے، جیسے موٹیویشنل اسپیکرز ہوتے ہیں، اس طرح کا کوئی بھی شعبہ جس میں آپ ایک پبلک اپیئرنس کا کام کر رہے ہیں، آپ اس چیز کو بھی یو کے میں لے کے جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اب آ جاتے ہیں سیکنڈ کیٹیگری۔ یہ ہم نے ساری کیٹیگریز ایکسپلین کی کریٹیو بزنس کے اندر، ٹھیک ہے۔ اب آ جاتے ہیں سیکنڈ کیٹیگری جو میں نے ڈیوائڈ کی ہے، سوشل انٹرپرائزز بزنس۔ سوشل، اس سے مراد وہ بزنسز ہوتے ہیں جو کہ ایک سوشلی پازیٹیو امپیکٹ بناتے ہیں۔ جیسے فرض کریں آپ کوئی وہاں جا کے ایک ایسا بزنس کرتے ہیں کہ جس سے
جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں، یعنی کہ یو کے میں بزنس ہوگا لیکن تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں اس کا فائدہ ہو رہا ہوگا، یا یو کے لوگوں کو اس کا فائدہ ہو رہا ہوگا. جیسے آپ امپروومنٹ کر سکتے ہیں کہ آپ جو بچے ضرورت مند ہیں ان کو آپ ایجوکیشن فری میں دیں گے، یا آپ جو لوگ مینٹل ہیلتھ سے کے ایشوز میں انوالو ہیں آپ ان کو تھراپیز پرووائڈ کریں گے، یا فزیکل تھراپیز پرووائڈ کریں گے، یا آپ جو بوڑھے لوگ ہیں آپ ان کو ان کی ٹیک کیئر کا بزنس سیٹ اپ کریں گے، یا آپ فرض کریں کوئی ایسا بزنس آپ رن کریں گے کہ آپ فرض کریں وکیل ہیں، آپ وہاں جا کے کوئی ایسا بزنس لا فرم اسٹیبلش کریں گے جو فری آف کاسٹ سوشل کاز کو، سوشل جسٹس کو امپروو کرنے کا کام کرے گی. ٹھیک ہے جی. پھر آ جاتے ہیں کوئی آپ اس طرح کا کام آگے کریں گے کہ آپ انوائرمنٹل فرینڈلی بزنس بنائیں گے کہ جس سے انوائرمنٹ میں پازیٹیو امپیکٹ جائے گا، یعنی کہ آپ ادھر جا کے کاربن ایمیشن جو ہے یا گرین ہاؤس گیسز ہیں ان کے متعلق کوئی اس طرح کا کام کریں گے، لوگوں کو اویئر کریں گے، یا اس کے متعلق آپ انڈسٹریز کو اویئر کریں گے، یا آپ مارکیٹ میں جو کمپیٹیٹرز ہیں آپ ان کو، جو ریگولیٹرز ہیں آپ ان کو بتائیں گے کہ آپ اس چیز کو کیسے امپروو کر سکتے ہیں. یعنی کہ کوئی بھی ایسا بزنس جس میں آپ معاشرے میں وہاں اپنے یو کے میں جا کے تو آپ ایک سوشل پازیٹیو امپیکٹ اوور آل بنائیں گے، تو آپ اس بزنس کو یہاں سے وہاں سیٹ اپ کر سکتے ہیں، اور اس کے لیے آپ بزنس پلان جو ہے وہ انڈورس کروا سکتے ہیں، اور یہ انوویٹر فاؤنڈر ویزا جو ہے وہ آپ اپلائی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اب آ جاتے ہیں تھرڈ کیٹیگری جو میں نے بنائی ہے. تھرڈ کیٹیگری میں ہو جاتا ہے کہ یہ لائف اسٹائل بزنسز. لائف اسٹائل بزنسز سے مراد یہ ہے کہ جیسے فرض کریں مساج سینٹر ہیں، تھراپیز سینٹرز ہیں، پھر آپ آن لائن ایجوکیشن ہے، پھر آپ کی آ جاتی ہے آپ کی جو فوڈ ہے وہ کاسمیٹکس آرگینک فوڈ ہے، پھر فیشن میں ہینڈ میڈ جیولری آ جاتی ہے، آرگینک کاسمیٹکس آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے جی. پھر آپ کے ہوم گارڈن میں آپ کے سسٹینیبل اور ایکو فرینڈلی فرنیچر آ جاتا ہے. پھر آپ کا پیٹ کیئر میں آ جاتا ہے، یعنی کہ آپ وہاں کے ڈاگ واکنگ میں یا پیٹ کیئرس میں یا پیٹ گرومنگ میں. ٹھیک ہے جی. پرسنل کیئر میں آ جاتے ہیں، پرسنل کیئر میں یہ یوگا کلاسز آ جاتی ہیں، جم ٹرینرز آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے جی. یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جس میں آپ ایک بزنس آئیڈیا دے رہے ہیں کہ وہاں یو کے لوگوں کا اس بزنس سے جو لائف سٹائل ہے، لیونگ اسٹینڈرڈ جو ہے وہ امپروو ہوگا، یعنی کہ ان کی ہیلتھ امپروو ہو جائے گی. ایجوکیشن میں آپ آن لائن کورسز پرووائڈ کریں گے یا ٹیوٹرنگ سروسز پرووائڈ کریں گے. یہ ساری چیزیں جو ہیں آپ اس کا بھی بزنس پلان انڈورس کروا سکتے ہیں، اور آپ وہاں جا کے یو کے میں بزنس سیٹ اپ کر سکتے ہیں. اب آ جاتے ہیں فورتھ کیٹیگری جو بڑی امپورٹنٹ ہے، اور اس میں ویزا کے جو چانس ہیں وہ 100% ہیں. اس کی وجہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ 100% کیوں ہے. یہ ہے ٹیکنالوجی بیس بزنسز. ٹیکنالوجی بیس بزنس میں وہ دیکھا جائے اگر یو کے بھی ہے کہ شارٹ لسٹ آکوپیشن میں دیکھا جائے تو سب سے زیادہ جو ان کو آکوپیشنز ریکوائرڈ ہیں وہ آئی ٹی کی فیلڈ سے ریلیٹڈ ہیں. کیونکہ اب جیسے میں آپ کو اگزامپل دے دیتا ہوں، یہ ایسے ہی میں آپ کو چند ٹاپکس بتا رہا ہوں جس میں اگر آپ کا بزنس ریلیونٹ ہے یا آپ کی ایکسپرٹیز ہیں تو آپ ڈیفینیٹلی 100% اس بزنس کو انڈورس کروا سکتے ہیں اور اس میں انوویٹر فاؤنڈر ویزا obtain کر سکتے ہیں. جیسے فرض کریں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس، آپ کوئی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ڈیولپر ہیں، مشین لرننگ کا کام آپ جانتے ہیں، یعنی کہ نیچرل پروسیسنگ جو لینگویج ہے اس کو آپ سمجھتے ہیں. پھر آپ بلاک چین یعنی کہ کرپٹو کرنسیز ہے یا ڈیسینٹرلائز جو اپلیکیشنز نکلی ہیں آپ اس چیز کو سمجھتے ہیں. یا پھر سائبر سیکورٹی میں آ جاتے ہیں، فائر والز اور انکرپشن جو سافٹ ویئرز ڈیولپر ہوتے ہیں آپ اس چیز کو سمجھتے ہیں. یا آپ ڈیٹا انالیٹکس میں پریڈکٹیو ڈیٹا انالیٹکس آ جاتا ہے کہ آپ جو لارج ڈیٹا ہے اس کو پریڈکٹیو ڈیٹا انالیٹکس ڈیولپر ہیں. یا پھر آپ ہیلتھ کیئر میں ڈائگنوسٹک ڈیوائسز آپ بنا رہے ہیں کوئی، یا آپ نے کوئی میڈیکل سے ریلیٹڈ کوئی ٹیکنالوجی بیسڈ سافٹ ویئر ڈیولپ کیا ہے. ٹھیک ہے جی. پھر آ جاتے ہیں رپورٹس میں آپ ایکسو اسکیلٹنس بنا رہے ہیں یا اٹونومس اسکیلٹنس بنا رہے ہیں، یا آپ ڈرونس بنا رہے ہیں آپ کی کمپنی، یا آپ کے پاس اس طرح کی ایکسپرٹیز ہیں. ضروری نہیں کہ آپ یہ بزنس رن کریں. ٹیکنالوجی بیس میں سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ اگر آپ کے پاس اسکل ہے،
ضروری نہیں کہ آپ آلریڈی وہ بزنس امپلیمنٹ کر چکے ہوئے ہیں اور آپ اس کو فردر یوکے میں لے کے جانا چاہتے ہیں. اگر آپ کے پاس وہ اسکل ہے اور آلریڈی آپ نے وہ سروسز پرووائڈ کی ہوئی ہیں، وہ ایویڈنس آپ کا یوز ہو جائے گا، تو آپ کا جو بزنس پلان ہے وہ انڈورس ہو جائے گا. تو آپ کو اس کیٹیگری میں ٹیکنالوجی بیسڈ بزنسز میں 100% چانسز ہیں آپ کو اس ویزا کو obtain کرنے کے. پھر آ جاتے ہیں سافٹ ویئر ڈیولپر میں. اگر آپ یعنی کہ موبائل کے ایپ ڈیولپر ہیں یا ویب سائٹ ڈیولپر ہیں یا آپ ہارڈ ویئر ڈیولپر ہیں، تو اس قسم کی بھی اسکلز جن کے پاس موجود ہیں وہ بھی اس میں ویزا میں اپلائی کر سکتے ہیں. پھر آ جاتا ہے ٹیلی کمیونیکیشن میں. ٹیلی کمیونیکیشن میں فرض کریں آپ کوئی اس طرح کی ٹیکنالوجیز ڈیولپ کر رہے ہیں کہ جیسے 5G ہے یا فائبر اسٹارم ہے، آپ یا سیٹلائٹ ٹیلی کمیونیکیشنز ہے، یعنی کہ آئی ٹی کی فیلڈ میں اگر آپ کے پاس کوئی بھی آئیڈیا ہے، جو جیسے میں نے ریسنٹلی ایک ایگزامپل دی، چیٹ جی پی ہے، بارڈ ہے، اور بھی مڈ جرنی آ گئی ہے. بہت ساری جو نیو ٹیکنالوجیز آ رہی ہیں، جیسے سیلف ڈرائیونگ ہے، 3D پرنٹنگ ہے، اور اب جین کی تھراپیز بھی آ رہی ہیں، یعنی کہ مکمل جین چینج تھراپیز بھی آ رہی ہیں. ایسا بزنس آئیڈیا کہ جو ایک انوویٹو ہو، نیو ہو اور ارریپلیسیبل ہو اور کسی ایگزسٹنگ بزنس کا ریپلیکا نہ ہو، تو آپ کا بزنس آئیڈیا وہ کلک کر جائے گا اور آپ کی وہ بزنس آئیڈیا انڈورس ہو جائے گا. اس انڈورسمنٹ کے بعد آپ کا انوویٹر فاؤنڈر ویزا جو ہے وہ آپ کو بآسانی مل سکتا ہے. تو اگر آپ کو یہ سارے ٹاپکس پسند آئے ہیں، تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس ویزا میں اپلائی کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کائنڈلی ہمارے ساتھ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو کائنڈلی ہم سے لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں. تھینک یو، بہت شکریہ.